بیان کروں گا تو پھر بیان ہی کروں گا، یاد رکھیے گا آپ۔ میرے بدن کو مت دیکھیے، اگر صحت مند کی بات آپ سنے ہیں، کمزور کی بات بھی تو سنیے گا ابھی۔ الحمد للہ الذی اعز العلم والانصار وأعلى حزبه والأنصار وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک ہوتا ہے خطاب خاص، ایک ہوتا ہے خطاب عام۔ خطاب خاص کرنا بڑا آسان ہے، بچوں کو پڑھانا، خاص آدمی ہوتے ہو، روز ڈیلی طالب علم ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے خطاب عام، پبلک کو سمجھانا، اپنے ماں کی ضمیر کو بتانا۔ تو خطاب عام کے اندر یہ خطاب عام بہت نازک چیز ہے۔ زبان کی سلاست، زبان کی لطافت، زبان کے اندر ششتر پردہ ہونا بہت ضروری ہے۔ الفاظ ناپ تول کر کے ہونا چاہیے۔ بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی ہوتی ہیں، تو ایسا جملہ کبھی استعمال نہیں ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ہماری طرف سے غلط پیغام ہے۔ ایک عالم جو ہوتا ہے، اس کی زبان سے جو گفتگو نکلتی ہے تو یہ قانون بنتا چلا جاتا ہے۔ ایسے کلمات ہونے چاہیے۔ یہ تقریر کا جو فن ہوتا ہے، اگر کوئی مقرر قلم کے اوپر گفتگو کر رہا ہے، روشنائی کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر روشنائی دوات کا تذکرہ کر رہا ہے، دوات ایک موضوع اٹھایا ہے، تو اس میں روشنائی قلم کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ تقریر کا یہ مطلب ہوتا ہے، کھچڑی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی سے انسان کی قوت گویائی کا اندازہ ہوا کرتا ہے کہ خاص دھیان اس کے اندر ہونا چاہیے۔ میں شروع سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، الحمدللہ 30 سال سے پروگرام کے اندر جا رہا ہوں، مگر جیسا پروگرام آپ کے یہاں دیکھا ہوں ایسا پروگرام کہیں نہیں دیکھا۔ تو میں پتلا دبلا سمجھ کر دیکھ کر کے یہ مت سمجھیے گا کہ صرف گلاٹھی کے اندر محصور رہتا ہے، نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ یہ مفتی صاحب اور یہ چترویدی صاحب ہر موضوع پہ آپ کو سمجھا دیا۔ قاعدہ یہ ہے کہ دعا ہو جانی چاہیے، ہماری ضرورتیں نہیں، صرف دعائی کے لیے مجھے بیٹھایا گیا۔ ایک خاص بات میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ دیکھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 زندگی ہے، ایک ہے مکی زندگی اور ایک ہے مدنی زندگی۔ ذرا بے شک آہستہ کریے گا، میں کوئی شعر نہیں پڑھ رہا ہوں۔ مکی زندگی پریشانی کی زندگی، مصیبت کی زندگی، برداشت کی زندگی۔ اللہ مکی زندگی میں احکام کو نازل نہیں کیا، صبر کو نازل کیا، عقائد کو نازل کیا۔ اے نبی، عقائد پہ محنت کریے، وحدانیت کو ثابت کریے، رسالت کو ثابت کریے، پریشانی آئے برداشت کریں۔ تب ہجرت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے، مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ آنے کے بعد دیکھو، میں بہت سنکھیپ مختصر شارٹ میں بات کر رہا ہوں۔ مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیا ہے۔ 3 کام، 2 کام اجتماعی اور 1 کام انفرادی۔ 2 کام اللہ کے نبی مشورہ سے کیا، صحابہ کو بلایا، لوگوں کو بلایا، مشورہ کیا۔ اور 1 کام اللہ کے نبی نے انفرادی کیا، یعنی تمام صحابہ کو اجازت دے دیا کہ جیسے مرضی ہو ویسے مکان بناؤ، جیسی مرضی ہو ویسے ہی مکان بناؤ،
تو کوئی کھجور کا بنایا، کوئی چھت کا بنایا، کوئی پورب مکھ کا، کوئی پچھم مکھ کا، کوئی اتر مکھ، کوئی دکن مکھ کا بنایا، اپنے اپنے چوائس کے حساب سے مکان بنایا. تو یہ انفرادی کام. دو اجتماعی کام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صحابہ کو بلا کر کے مشورہ کیا کہ بھائی ایک مدرسہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ مدرسہ ہونا چاہیے. تو وہ مدرسہ کیسے ہونا چاہیے؟ کیسے مدرسہ چلے گا؟ جس کو صفہ کہا جاتا ہے. تمام صحابہ کو بلا کر کے مشورہ کیا اور صفہ مدرسہ کی بنیاد ڈالا. کیوں ڈالا یہ بھی پرشن ہے باقی. دوسرا اجتماعی مسئلہ کیا تھا؟ نماز تو فرض ہوئی تھی مدینہ مکہ میں، اللہ کے نبی پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے. اس وقت بلانے کا کیا طریقہ تھا اللہ کے رسول جانتے تھے، اللہ جانتے تھے. تنہا نماز سب پڑھتے تھے. جماعت مکہ میں، جماعت سے نماز مکہ میں نہیں پڑھتے تھے. مدینہ آ گئے تو اب نماز کہاں پڑھے، کیسے پڑھے؟ تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا، سب سے چندہ کیا. چندہ کر کے مسجد نبی کی بنیاد ڈالی. مسجد نبی کی بنیاد ڈالی. اللہ کے نبی اگر چاہتے تو ایک ہاتھ اٹھا دیتے، جبرائیل سونے کی مسجد بنا دیتا، ہیرے کی مسجد بنا دیتا. لیکن نہیں، ایسا نہیں چاہا اللہ کے نبی نے. کہا کہ اس میں جو بھی پیسہ آئے گا اخلاص سے پیسہ آئے گا، طرف کے پیسہ آئے گا، لگن کے ساتھ اس میں دیں گے. عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، محنت کی کمائی ہے. اس وقت تو سود نہیں چلتا تھا، اس وقت تو رشوت نہیں چلتی تھی. خالص پیسہ صحابہ نے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے دیا. کوئی چٹائی دیا، کوئی کھجور دیا، کوئی پلی دیا، کوئی سریا دیا. مسجد نبی تیار ہوتی تھی. دو اجتماعی کام ہوا، ایک مسجد کی بنیاد اور اس کے بغل میں ایک مدرسہ کی بنیاد. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا آپ لوگ اپنے اپنے حساب سے مکان بنا. یہ مسجد کی بنیاد کیوں ڈالی گئی تھی اور اس کے بغل میں مدرسہ کی بنیاد کیوں ڈالی گئی؟ اب یہاں پہ احکام نازل ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. تو جماعت کے لیے تو کمرہ چاہیے نا بھائی، کوئی گھر چاہیے نا، مسجد چاہیے نا. تو جب شروع میں جب صحابہ کم تھے تو بلا کر کے نماز پڑھ لیتے تھے. اب مدینہ میں اسلامی مملکت قائم ہو گئی، صحابہ پھیلتے چلے گئے، لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. اب ایک ہے 11 پاکٹ میں مسجد ہے، یہاں تو لوگ کیسے آئیں گے نماز پڑھنے؟ اب عصر کی نماز کے بعد اگر بلال ان کو بلانے جاتے ہیں کہ 10 منٹ کے بعد نماز ہو رہی ہے تو بلال آئیں گے یہاں؟ وہ تو ادھر ہی رہ جائیں گے نا. تو اب یہ مشورہ ہوا کہ بھائی لوگوں کو کیسے بلایا جائے، نماز کے لیے کیسے بلایا جائے. نہیں اس بات میں بولیے بھائی، مطلب کہ وہ چوتھے آسمان پہ چڑھنے والا نہیں ہوں. تو مشورہ کیا کہ بھائی صحابہ کو کیسے بلایا جائے. کہ صحابہ نے مشورہ دیا کہ جب ظہر کا ٹائم ہو جائے